بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جس میں رنگ آپس میں لڑ پڑے۔ ایک دن آیت نے اپنا پینٹ باکس کھولا جو بہت دنوں سے بند پڑا تھا۔ جیسے ہی ڈھکن اٹھا، اندر سے کہے مستی سنائی دینے لگی، مگر کچھ لمحوں بعد حال ہی بدل گیا۔ سب سے پہلے لال نے سینہ تان کر کہا، میں سب سے خاص ہوں، میں محبت ہوں، بہادری ہوں، خطرے کا نشان ہوں، ریڈ کارپیٹ ہوں، ریڈ روز ہوں، ہر بڑی چیز میرے نام سے جانی جاتی ہے۔ نیلا سکون بھرے غرور میں مسکرا کے بولا، واہ لال بھائی، اچھی کوشش ہے، لیکن ذرا آسمان دیکھو یا سمندر، دن ہو یا رات، سکون چاہیے تو نیلا ہی کافی ہے۔ اسکول کی وردی زیادہ تر میری ہوتی ہے۔ اس نے بادلوں میں تیرتا اپنا رنگ دکھایا۔ اب سبز رنگ اپنے فخر میں گم تھا۔ ناک چڑھائی اور کہا، بات تو تب ہے نا جب قدرت تم سے پیار کرے۔ گھاس، پتے، سبزیاں اور درخت سب میرے رنگ سے زندہ ہیں۔ اگر میں نہ ہوں تو نہ ہوا صاف ہو نہ کھانا صاف ہو۔ اب پیلا ایسا روشن کہ بھائی بس۔ پیلا چھلانگ مار کے بولا، او بھائیو، روشنی، دھوپ، ہنسی سب کچھ مجھ سے ہے، میں خوشی کی پہچان ہوں۔ جھگڑا تو بھائی بڑھ گیا، بس ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ میں بہتر ہوں، نہیں میں بہت بہتر ہوں۔ البتہ سب آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور پینٹ باکس بیچارہ سناٹے میں ڈوب گیا، کیونکہ سب رنگ اپنے اپنے غرور اور نخرے میں دور جا کر بیٹھ گئے تھے۔ آیت نے آج ایک خوبصورت رینبو بنانی تھی، لیکن جب اس نے برش اٹھایا تو لال رنگ نکل ہی نہیں رہا تھا، نیلا بھی غائب تھا، سب سوکھ چکا تھا اور پیلا بالکل بجھا بجھا تھا۔ آیت نے آہستہ سے برش نیچے رکھا اور کہا، رنگوں کا دل نہیں لگ رہا شاید۔ رنگوں نے یہ سنا اور ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ لال نے کہا، شاید میں اکیلا کافی نہیں ہوں۔ نیلا بولا، شاید ایک دوسرے کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ سبز نے سر ہلایا اور پیلا بولا، چلو پھر سے کوشش کرتے ہیں۔ اور اگلے ہی لمحے لال، نیلا، پیلا سب نے مل کر ایک خوبصورت رینبو بنا ڈالا۔ ایسا رینبو جو صرف رنگ نہیں، ایک سبق بھی تھا۔ آیت کی آنکھیں چمک اٹھی، واہ، یہ تو میری سب سے خوبصورت تصویر ہے۔ تو بچوں، ہر رنگ کی اپنی جگہ ہے، اپنی خوبصورتی ہے، لیکن جب سب مل جائیں تبھی اصل تصویر بنتی ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کو کم نہ سمجھو، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، بچپن میں ہر بچے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ کسی کو جھولے پسند ہوتے ہیں، کسی کو کارٹون، لیکن ہانی کی کمزوری تھی ٹافیاں۔ ہر روز اسکول سے آتے ہی بیگ پھینکا، نہ منہ دھویا نہ ہاتھ، اور سیدھا پہنچ گئی ٹافیوں کے جار کے پاس۔ تبھی اس کا چھوٹا بھائی میکائل دبے قدموں اندر آتا ہے اور ہانی کو کہتا ہے، مجھے بھی ایک ٹافی دو گی؟ ہانی رکتی ہے، لمحہ بھر سوچتی ہے اور کہتی ہے، یہ میری ہیں، آپ چاکلیٹ کھا لو۔ میکائل اداس چہرے کے ساتھ نظریں نیچی کیے چلا گیا۔ لیکن بچوں، اس جار میں بیٹھی ٹافیاں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہانی رات کو نیند سے جاگتی ہے، اٹھ کر پانی پینے کچن میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے ٹافیوں کا جار خالی ہے، بس اس پہ ایک نوٹ رکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے، ہم سب ٹافیاں چھٹی پر جا رہی ہیں، ہر وقت کھاتے ہو لیکن کبھی شیئر نہیں کرتے۔ آج کسی نے اداس ہو کر انکار سنا ہے تو ہم نے سوچا ہمیں بھی سکون چاہیے۔ ہانی یہ نوٹ پڑھ کر اداس ہو جاتی ہے اور سونے چلی جاتی ہے۔ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ ایک کینڈی لینڈ میں ہے اور کینڈی لینڈ بالکل خاموش ہے، ہر دکان بند، ہر گلی سنسان۔ پھر دور سے نعروں کی آوازیں آتی ہیں، ٹافیاں ایک ساتھ نعرے لگاتی ہیں، جو شیئر نہیں کرتے انہیں مٹھاس نہیں ملتی، جو صرف اپنے لیے رکھتے ہیں ان سے خوشبو بھی دور اٹھ جاتی ہے۔ ہانی چھپ جاتی ہے، حیرانی سے جھانکتی ہے، سامنے ایک زبردست احتجاج چل رہا ہے۔ ٹافیوں کے پلے کارڈ، مارش میلو کی تقریریں، جیلیوں کی تالیاں۔ ریڈ ٹافی آگے بڑھ کر بولتی ہے، ہم سب کا کام ہے خوشی بانٹنا، لیکن اگر کوئی صرف اپنے لیے سب کچھ رکھ لے تو ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہانی شرمندہ خاموش، پھر آہستہ سے کہتی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ پھر اونچی آواز میں ٹافیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، مجھے معاف کر دو، آج سے میں مٹھاس سب کے ساتھ بانٹوں گی،
صرف اپنے لیے نہیں رکھوں گی۔ ٹافیاں یہ سن کر مسکرا دیتی ہیں۔ صبح جب ہانی نیند سے جاگتی ہے تو کچن کی طرف دوڑتی ہے۔ شیشے کا جار دوبارہ بھرا ہوا ہے اور ایک نئے نوٹ کے ساتھ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ہانی مسکرا کر 3 ٹافیاں نکالتی ہے، ایک میکائل کو، دوسری اماں کو دیتی ہے اور ایک خود اپنے لیے رکھتی ہے۔ بچوں، اس دن ہانی نے صرف ٹافی نہیں بانٹی بلکہ خوشی بانٹی، پیار بانٹا۔ یاد رکھنا بچوں، مٹھاس صرف کھانے میں نہیں ہوتی، دلوں میں بھی ہوتی ہے، اور جب ہم اسے بانٹتے ہیں تو زندگی اور بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ بچوں، آج کی کہانی ہے ایک ننھی بچی فضا کی، جو چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر جاتی ہے۔ نانی کا گھر ایک خوبصورت وادی میں ہے، جس کے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ اور دلکش نظارے ہیں۔ ننھی فضا کو پہاڑ ہمیشہ سے بہت پسند تھے۔ جب بھی گاؤں کے باہر ان پہاڑوں کو دیکھتی تو اس کا دل کرتا کاش میں ان کے اوپر کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھ سکوں۔ وہ سمجھتی تھی کہ پہاڑ اس سے راز چھپائے بیٹھے ہیں اور صرف بہادر ہی ان رازوں کو جان سکتے ہیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ آج پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ہی دم لوں گی۔ اس نے سفر کا آغاز کیا اور گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر جانے والے راستے پر پہنچ گئی۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتی گئی، گاؤں نیچے چھوٹا ہوتا گیا اور اس کا دل بڑا اور ہلکا ہوتا گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تمام نظارے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخر کار جب وہ چوٹی پر پہنچی تو پہاڑ کے دوسری طرف والا منظر بھی اس کی آنکھوں پر کھل گیا۔ وہ جگہ اتنی پرسکون تھی کہ اس نے وہاں کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت اور پرسکون تو تھی ہی۔ پہلے سے تھکی ہوئی فضا کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج ڈھل رہا تھا اور خوبصورت پہاڑ سیاہ ہونے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ گھر پہنچنا ضروری ہے، مگر راستہ اب ویسا روشن نہیں تھا۔ ہر پتے کی سرسراہٹ ڈراؤنی لگتی تھی اور اوپر سے جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ فضا نے دل بڑا کیا اور نیچے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ وہ تھک کر رکنے ہی والی تھی جب اس نے خود سے کہا، میں پیچھے نہیں جا سکتی اور نہ ہی یہاں رک سکتی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ قدم بڑھاتی گئی، کبھی کانپتی، کبھی رکتی، مگر پھر ہمت جٹا کر چل پڑتی۔ آخر کار جو روشنیاں اس کو دور سے نظر آ رہی تھی وہ قریب آنے لگی، اتنی قریب کہ لگتا چند قدم دور ہے۔ فضا دوڑنے لگی، مگر اب بھی کچھ دور تھی، لیکن ہمت ہارنا کوئی آپشن نہیں تھا۔ پسینے میں بھیگی پھولتی سانس کے ساتھ چلتی رہی۔ بالآخر روشنی واقعی قریب آ گئی۔ وہ اس کا اپنا گھر تھا، جس کے باہر لانٹرن روشن تھی اور اس کے گھر والے وہیں بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی فضا گھر پہنچی، اس کی امی، ابو اور نانی نے اسے گلے لگایا اور حال پوچھا۔ فضا نے روتے ہوئے کہا، ابو، آج مجھے سمجھ آیا کہ بہادری ڈر نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ ڈر کے باوجود آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تو بچوں، یاد رکھو، اندھیرا ہمیشہ ڈر پیدا کرتا ہے، لیکن روشنی تک وہی پہنچتا ہے جو ایک ایک قدم بڑھانے کی ہمت رکھتا ہے۔